انتہائی قابل احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مت کہو اس کو کہ جو میری راہ میں قتل ہوا، مرا ہوا، بل احیاء، وہ زندہ ہے حقیقت کے اندر، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اس بات کا شعور، اس کی خبر، اس کا اندازہ تمہیں نہیں ہے۔ یہ آیت میں نے آپ کے سامنے اس لیے تلاوت کی کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد امام حسین ختم ہو گئے، شہید ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، اللہ رب العالمین گواہی دے رہا ہے کہ امام حسین زندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں شعور نہیں ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کسی بھی شہید کو مرا ہوا مت کہو۔ یہ قرآن کا حکم ہے، اور قرآن کا حکم ہمارے لیے فرضیت کے دائرے کے اندر آتا ہے۔ شہید ہمیشہ زندہ ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اللہ رب العالمین کا عرش جنت کے اندر موجود ہے، اور یقیناً دنیا کی عمارتیں اور دنیا کے محل آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے، لیکن خدا کے عرش کی خوبصورتی کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اس عرش کے اندر، اس عرش کے نیچے اللہ رب العالمین نے قندیلیں لٹکا رکھی ہیں، اور ان قندیلوں کے اندر سبز رنگ کے پرندے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ پرندے وہ ہیں کہ جو ان شہداء کی ارواح ہیں، جن کے بارے میں رب کائنات کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اسی مضمون کو اور اسی عنوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور جگہوں پر بھی اٹھایا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 اور اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یہ مت سمجھنا، یہ حساب مت کرنا، تحسبن، کہ جو قتل کیے گئے فی سبیل اللہ، میری راہ کے اندر، اموات، کہ وہ مرے ہوئے ہیں۔ کبھی ایسا مت سمجھنا، تصور مت کرنا کبھی ایسا، یہ خدا کا حکم ہے کہ میری راہ کے اندر جو مارا جائے، میری راہ کے اندر جو قتل کیا جائے، اسے مرا ہوا مت کہنا، مت سمجھنا۔ پھر فرمایا کہ بل احیاء، حقیقت میں تو وہ زندہ ہیں۔ پھر رب کائنات فرماتا کہ عند ربہم، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں۔ رب نے ان کی ارواح کو دنیا کے اندر، یعنی کہ تصور کریں کہ رب کائنات کیا پیغام دے رہا ہے۔ تمام انسان دنیا کے اندر آئے، اللہ رب العالمین نے ان کو ایک عدم کی زندگی، موت کی زندگی میں سے حیاتی کی۔ سورہ بقرہ کے اندر، سورہ ملک کے اندر رب کائنات فرماتا ہے کہ رب کائنات نے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات، موت سے تم پہلے، موت سے میں نے تمہیں زندگی دی، تو سب کو زندگی دی۔ پھر رب کائنات کہتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز کو موت آ جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، لیکن ایک تخصیص ہے رب کائنات کی کچھ خاص ہستیوں کے لیے، جن کو شہداء کہا جاتا ہے، جو اپنی جانیں اپنی رب کی رضا کے خاطر قربان کر دیتے ہیں۔ خدا کہتا ہے کہ یہ شہید ہیں، اور ان کے بارے میں یہ میرا اعلان سن لو کہ عند ربہم، یہ میرے پاس ہیں، یرزقون، ان کو رزق بھی میں دیتا ہوں، یہ کھاتے پیتے بھی ہیں، یعنی کہ زندگی کے لیے کھانا پینا ضروری ہے۔ تو تم یہ مت سمجھنا کہ یہ زندہ نہیں ہے، کیونکہ زندگی کی ضرورت ہے کھانا اور پینا، یہ وہاں موجود ہیں، اور جب یہ وہاں موجود ہیں عرش کے اندر، اور عرش کے نیچے قندیلوں کے اندر ان کی ارواح موجود ہے، تو رب کائنات تو ان کو سب کچھ بتا رہا ہے، سب کچھ ان کو دکھا رہا ہے، سارے پیغامات ان کے آ رہے ہیں، ساری گفتگویں وہ رب کائنات سے کر رہی ہیں۔ تو ہمارا یہ ایمان بن جاتا ہے، یقین بن جاتا ہے، اور عقیدہ بن جاتا ہے کہ آج اللہ کی بارگاہ کے اندر حسین موجود ہیں، آج اللہ کی بارگاہ کے اندر حسین زندہ ہیں، آج اللہ کی بارگاہ کے اندر حسین تذکرہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو میری یادیں منائی جا رہی ہیں، میرے پیغام کو یاد رکھا جا رہا ہے،
میری قربانی کو اس امت مسلمہ نے بھلایا نہیں ہے. میری قربانی کو آج بھی امت مسلمہ نے اس دنیا کے اندر یاد رکھا ہوا ہے اور زندہ رکھا ہوا ہے. لیکن میرے دوستوں اور بھائیوں، ایک دنیا کے اندر نظر آنے والی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو ہم نظری چیزیں کہتے ہیں، جو سامنے نظر آتی ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو حقیقت ہوتی ہیں لیکن نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں. جس طرح ہمارے جسموں کے اندر روح ہے، یہ روح کسی کو نظر نہیں آتی، لیکن ہم سب یہ مانتے ہیں کہ ہماری اصل زندگی اس روح کی وجہ سے. پھر ہم یہ بات بھی سمجھتے ہیں کہ جب یہ جسم سے روح جدا ہوتی ہے تو انسان مرتا ہے. پھر اس روح کو رب اپنے پاس لے لیتا ہے. باقی لوگوں کی ارواح مر جاتی ہیں، رک جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، محفوظ ہو جاتی ہیں، ان کے اندر زندگی نہیں رہتی، لیکن اس کی زندگی قائم رہتی ہے. وہ جو رب کائنات نے کہا کہ اموات مرے ہوئے تھے، میں نے تمہیں زندگی، یہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے اور کون برا عمل کرتا ہے. اس کے لیے میں نے تمہیں موت سے زندگی دی تھی. یہ زندگی سب کی ختم ہو گئی، ختم نہیں ہوتی ہے، حیات جاودہ مل جاتی ہے، ہمیشہ زندگی مل جاتی ہے، ہمیشہ والی زندگی مل جاتی ہے اس کو کہ جو رب کائنات کی بارگاہ میں شہادت کے جام کو نوش کرتا ہے. تو ہمارے حسین نے حیات جاودہ کا جام نوش کیا، اور اللہ رب العالمین کی یہ رضا تھی، یہ مشیت تھی. یہ بات سمجھنے کی ہے بہت اہم، کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہو گیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنی بے بسی ہو گئی، بے کسی ہو گئی، مجبوری ہو گئی، عالم ایسا ہو گیا، کوئی قریب نہیں آیا کہ ساتھ دیتا. اور حسین علیہ السلام، امام حسین کی زندگی اس طرح کربلا کے میدان میں خدا کے حضور پیش ہو گئی. اہل ایمان جب کلمہ اللہ رب العالمین کی ذات پر پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ، تو اللہ رب العالمین کی اس ذات پر اس حوالے سے ایمان لے کر آتے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے. اللہ کسی کے سامنے مجبور نہیں ہے. اللہ کی اپنی مرضیاں ہیں، اس کے اپنے راز ہیں، اس کی اپنی حکمتیں ہیں، اس کے اپنے معاملے ہیں. وہ رب کائنات لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا. یہ اس کی اپنی مشیت کہلاتی ہے. اس کو لفظ مشیت سے واضح کیا گیا، اس کی اپنی مرضی. اور معاملہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ نبی کو نہیں بتاتا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود مشیت پر راضی رکھنے کا حکم بھی دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر، مدینہ پاک کے اندر، مسجد نبوی کے اندر چند بدو آئے، آ کر رہنے لگے، بیمار ہو گئے، بخار ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئے ہیں، بیمار ہو گئے، ان کا علاج معالجہ کیا. ان کا علاج معالجہ کیا گیا، ان کی خاطر مدارت کی گئی، ان کو کھانے پینے کے لیے دیا گیا. جب یہ بالکل تندرست ہو گئے تو کہنے لگے ہم آپ کے اخلاق سے بڑے متاثر ہوئے ہیں، آپ کے رویے سے بڑے متاثر ہوئے ہیں، آپ کے دین سے بڑے متاثر ہوئے ہیں بدو، ان پڑھ ہیں، بالکل جاہل ہیں، معلوم کچھ بھی نہیں ہے ہمیں. اس لیے آپ اپنے کچھ ساتھی ہمیں دے دیں. ان ساتھیوں کو ہم لے کر جانا چاہتے ہیں تاکہ یہ ہمیں رہ کر وہاں پر اس قرآن کی تعلیم دیں، اور ہم قرآن کو سیکھنا چاہتے ہیں، قرآن کو پڑھنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب رسول میں سے، اصحاب صفہ میں سے چند اصحاب کو چنا اور کہا کہ آپ ان کے ساتھ جائیں، یہ آپ کے ساتھ چلیں گے اور جا کر آپ کو قرآن سکھائیں گے. یہ بدو ان کو لے کر نکلے، جاہل تھے، ان پڑھ تھے، بے خبر لوگ تھے، حقیقت میں پہچان نہیں سکے کہ ہم کس کے پاس گئے تھے، کس سے بات کر رہے تھے. جاہلانہ معاشرہ تھا. آگے بڑھ کر ان کی نیتیں خراب ہو گئیں اور ان تمام صحابہ کو انہوں نے شہید کر دیا. اور آگے بڑھے، جو لوگ وہاں ان کو ملے، جو بھیڑ بکریاں چلا رہے تھے، ان کو بھی مارا، ان کی بھیڑ بکریاں اٹھائیں اور آگے چل پڑے. اب ذرا مجھے بتائیں، کیا یہ ممکن ہے میرے آقا کو پتہ نہ ہو؟ اللہ نے نہ بتایا ہو کہ جو ساتھی آپ دے رہے ہیں ان کو، جو صحابہ ان کو دے رہے ہیں، یہ آگے جا کے ان کے ساتھ یہ رویہ کریں گے اور یہ حالات کریں گے؟ مشیت خدا بندی کے سامنے ہر ایک مجبور ہے. اللہ نے مجھے بتا دیا، آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے گا، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے محمد کو پتہ نہیں تھا، معلوم نہیں تھا، وہ گمراہ ہے، وہ جاہل ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ امام حسین کے کربلا کے معاملے کا پتہ نہیں تھا، وہ جاہل ہے، پتہ نہیں اس کو کہ میرے محمد کے اور اللہ کے تعلق کو، ربط کو اور معاملے کو وہ جانتا ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں، ان احادیث کے اندر یہ تذکرے موجود ہیں
کہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حسین بالکل ابھی چھوٹے معصوم بچے ہیں، 3 سال کی عمر ہے۔ آنے والے نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے رسول خدا، آپ کی آنکھیں ان میں سے آنسو بہ رہے ہیں، آپ افسردہ ہیں؟ کہا کہ میرے پاس جبریل امین آئے اور مجھے بتایا کہ میرے اس نواسے کو اس سرزمین کربلا کے اوپر اس کو شہید کر دیا جائے گا۔ پھر میں نے کربلا کی وہ مٹی منگا کے دیکھنا چاہیے، تو جبرائیل وہ مٹی لے کر آ گئے اور مٹی آ کے مجھے دکھائی۔ یعنی کہ یہ بات واضح ہے کہ آقا کو معلوم تھا کہ ایک ایسا مرحلہ آنے والا ہے کہ جب حسین نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کرنا ہے۔ اب یہاں پر 2 بڑے اہم پہلو جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نظری معاملات کے اندر چلے جاتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یزید کی حکمرانی ہوئی، حسین مدینے کے اندر موجود ہیں، یزید کا نمائندہ آیا ہے، میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ کہا کہ بیعت کھلے عام لوگوں کے سامنے کرنا مناسب ہوتا ہے، بند کمروں میں حسین بیعت کرے یہ ممکن نہیں، مجھے وقت دے دو میں ذرا سوچ کے بتاؤں گا۔ نمائندہ ذرا اپنے پاس چلا گیا، آپ وہاں سے اٹھ کے حجاز کی طرف نکل کر آ گئے، مدینہ چھوڑا حجاز آ گئے۔ اب یہ سوچیں ذرا، حجاز چھوڑا کربلا آ رہے ہیں۔ سرزمینوں کو دیکھ لیں، مدینے کی سرزمین چھوڑنے جیسی ہے۔ بیت اللہ کا دروازہ، غلاف، وہ دیواریں، در، حجر اسود چھوڑنے جیسا ہے۔ یہ دونوں سرزمینیں چھوڑنے جیسی نہیں ہیں، لیکن حضرت امام حسین وہاں سے نکلے ہیں اور کربلا کے میدان میں آئے ہیں، کوفے کی طرف جا رہے ہیں۔ ذرا تصور کریں، نظری معاملات، ظاہری طور پہ انسان کہتا ہے کہ یہ کیسا معاملہ ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ دشمن تاک لگا کر بیٹھا ہوا ہے، کوفے کے اندر اس کی حکومت، عراق کے اندر اس کی حکومت، نمائندہ بھیج کے مدینے کے اندر زبردستی مجبور کر رہا ہے، لوگ مجبوراً بیعت کر رہے ہیں۔ 3 بندوں نے بیعت نہیں کی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی، اور امام حسین نے بیعت نہیں کی۔ چند چیدہ افراد تھے کہ جنہوں نے بیعت نہیں کی، عام لوگوں نے تو بیعت کر لی خوف کے مارے کہ کیا کر سکتے ہیں۔ ایک وقت کا بادشاہ ہے، اس نے پیغام بھیجا ہے کہ میں نے اقتدار سنبھال لیا ہے، بیعت کرتے ہو یا گردن اتاریں؟ تو لوگ کیا کریں گے؟ مجبور ہو کر لوگ بولیں گے ٹھیک ہے، ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن معاملہ یہ کہ یہ نظری معاملہ نظر آتا ہے، اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ امام حسین کو بھی پتا تھا کہ میں اگر کوفہ جا رہا ہوں تو کوفہ تک پہنچنا ممکن نہیں ہوگا۔ معاملہ یہ ہے کہ کہیں ایک سرزمین ایسی آنے والی ہے کہ جہاں پر ایک معاملہ پیش آنے والا ہے، اور وہ دنیا کے اندر معاملہ پیش ہونا طے پا گیا تھا اس وقت کہ جب ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ اپنی سب سے عزیز چیز قربان کر۔ امتحان ابراہیم علیہ السلام کا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اس امتحان میں پاس ہو کر دکھا دیا اور سوچا کہ میرا سب سے پیارا کون ہو سکتا ہے۔ نظر اسماعیل علیہ السلام پر پڑی، کہا کہ بیٹا اللہ کی طرف سے یہ دکھاوا مجھے آ گیا ہے، نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا، خدا کی طرف سے حکم آ گیا ہے پیارے سے پیاری چیز قربان کروں، اور میرے لیے تجھ سے بڑھ کر پیارا کوئی نہیں ہے، اللہ کا حکم بتا تیری مرضی کیا ہے۔ بیٹا کہتا ہے کہ ابا اگر اللہ کا حکم ہے، وہ بھی سید روح تھے، وہ بھی اللہ کے پیغمبر بننے تھے، اللہ کے حکم کے سامنے کہاں انکار کر سکتے تھے، اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ پھر اللہ کے آسمان نے اور زمین نے یہ منظر دیکھا کہ باپ کے ہاتھ میں چھری اور بیٹا نیچے اپنے آپ کو ذبح کروانے کے لیے تیار موجود ہے، اور اللہ رب العالمین کے اس معاملے کو، اس حکم کو پورا ہونے میں اب دیر نہیں ہے کہ خود بخود دل کے اندر بات آتی ہے۔ بیٹا باپ سے کہتا ہے، اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ باپ ہے باپ، میرے گردن پہ چھری چلاتے ہوئے کہیں رحم نہ آ جائے، ارادہ بدل نہ جائے، انسان تو ہے نا، اس لیے ایسا کریں اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیں۔ اور جب آنکھوں پہ پٹی باندھ کے چھری پھیری ہے تو اللہ رب العالمین نے اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا دیا ہے اور ایک وہاں پر دمبا پیش کر دیا ہے۔ اس طرح قربانی کا معاملہ ذرا سوچیں، قربانی پیش کی گئی ہے، لیکن اللہ نے یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام سے نہیں لینی۔ اس کائنات کے اندر، اس مخلوق انسانی کے اندر
اس طرح کی قربانی پیش کرنے والے کو اگر رب کائنات نے منتخب کرنا ہے تو میرے محمد مصطفیٰ کو منتخب کرنا، اور یہ مشیت خدا بندی تھی کہ اللہ رب العالمین نے امام حسین کو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ چن لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا نہیں چاہیے مجھے محمد مصطفیٰ کا بیٹا چاہیے، تاکہ قیامت تک یہ جو دین اسلام باقی جانا ہے تو اس دین اسلام کے لیے میرے حسین کا پیغام موجود رہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امام حسین کی قربانی یہ عام نظری حقیقتوں کے طور پہ نظر آنے والی کوئی عام معصومیت کا معاملہ ہونے والا نہیں ہے، یہ تو ایک بڑا تقاضا کر رہا ہے قربانی کا۔ خدا انسانوں کے اوپر عطا کر رہا ہے، نواز رہا ہے، دے رہا ہے، اور جب طلب کرتا ہے خدا تو پیارے سے پیاری چیز طلب کرتا ہے۔ وہاں ایک بیٹا پیش کیا گیا اور یہاں میرے محمد نے پوری آل پیش کر دی۔ یہ اللہ تو مجھ سے ایک چاہتا ہے، یہ دیکھ، یہ میں نے تجھے اپنا نواسہ بھی دیا، یہ اس کا علی اصغر بھی دیا، یہ اس کا علی اکبر بھی دیا، یہ میری فاطمہ، یہ میری زینب، یہ سارے میں نے کربلا کے میدان میں پیش کر دیے۔ اب جسے تو چن، جسے تو منتخب کر، جسے تو اٹھا۔ یہ بڑی حقیقت ہے جس کو سمجھنا چاہیے۔ اور دوسری حقیقت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک منصب دیا اس کائنات کے اندر۔ یہ منصب کسی مخلوق کو نہیں دیا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، جنوں اور انسانوں کو سوائے اپنی عبادت کے کسی اور مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، انسان کو میں نے اس دنیا کے اندر خلیفہ بنا کر بھیجا، یہ میرا نائب ہے، یعنی کہ اللہ میں ہوں، رب میں ہوں، میرا بندہ زمین کے اوپر میں نے بھیجا ہے، یہ میرا نائب ہوگا۔ یعنی کہ زمانہ اس دنیا کے اندر ظلم کی چال چلے گا، طاغوت اس دنیا کے اندر سر اٹھائے گا۔ خدا پیدا کرنے والا، کائنات تخلیق کرنے والا، زندگی عطا کرنے والا، یہ ساری کائنات کی رنگینیاں قائم کرنے والا اور انسان کی ضرورتوں کا ہر سامان پیش کرنے والا، هو الذی جعل لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین پر ہے تیرے لیے بنانے والا۔ پھر وہ رب کائنات کہتا ہے کہ مرضی بھی تیرے پر میری چلنے چاہیے، لیکن معاملہ یہ کہ مجبور نہیں کروں گا، میں مجبور نہیں کروں گا۔ میں اس مجبور مخلوق کو تو میں نے بہت دیکھا ہے، یہ فرشتے ملکوت مجبور ہے، یہ حیوان مجبور مخلوق ہیں، یہ پرندے مجبور مخلوق ہیں۔ ایک محدود زندگی کا اختیار، کھانا پینا جننا ختم، شعور عقل، یہ انسان کو میں نے دیا کہ تو فیصلہ کر کے تجھے کس کا ہونا ہے۔ تجھے تیرے رب کا ہونا ہے، تجھے تیرے نفس کا ہونا ہے، اس دنیا کا ہونا ہے، دنیا داری کا ہونا ہے، طے تجھے کرنا ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ سارے معاملے کے اندر مجھے اپنے بندے کی مدد بھی کرنی ہے، اس کی رہنمائی بھی کرنی ہے، اس کے کام بھی آنا ہے، اس کو راہ بھی سجھانی ہے، اس کو راستہ بھی بتانا ہے۔ اب راستہ جو بتانا ہے تو راستہ بتانے کے لیے اس راستے کے قائد کا انتخاب اب رب کائنات کرنا چاہتا ہے کہ میرے محمد کے بعد میرے بندوں کو، اب جو قیامت تک کے لیے لوگ ہیں، خدا کی رضا کا راستہ اگر کوئی بتائے گا تو وہ حسین بتائے گا۔ خدا کو راضی کیسے کیا جائے گا؟ خدا کو راضی ایسے کیا جائے گا کہ جو کچھ انسان کے پاس ہے، جو بس میں ہے، یہ زندگی اور زندگی سے متعلق تمام تر چیزیں، اپنی اولاد، اپنے عیال، اپنی بیٹیاں، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، جو کچھ عزیز و اقارب ہیں، سارے کے سارے پیش کر کے راضی رب ذوالجلال کو کرنا ہے۔ اس سے بڑی قربانی آسمان سے لے کر زمین تک، اس سے بڑی قربانی آدم سے لے کر قیامت تک نہ کسی کے تصور میں تھی اور نہ کوئی پیش کر سکتا ہے جو امام حسین نے پیش کی۔ اور پیش کیوں کی؟ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے دین کو قائم کرنا اللہ کی رضا کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اسی لیے رب کائنات نے امام حسین کو یہ حکم دیا، یہ پیغام دیا، دل میں القاء کیا کہ یزید کی حکمرانی یہ بادشاہت ہے، یہ بادشاہت نہیں چلے گی۔ اسی کو مٹانے کو محمد آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اس بادشاہت کو مٹانے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ تو دنیا میں یہ شخصی حکمرانیاں قائم کرنے کا نظام دنیا کے اندر چلتا رہے گا، سر اٹھاتا رہے گا، لیکن پیغام یہ دینا ہے دنیا کے لوگوں کو کہ جب بھی اس طرح کی کوشش ہو
تو راستہ کون سا اختیار کرو گے؟ راستہ حسین کا اختیار کرو گے، سب کچھ پیش کر دو گے۔ اسی لیے شاعر نے کہا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام کی زندگی، اسلام کی بقا کا راستہ اللہ نے بتانا تھا رہتی امت کو، تو بتا دیا امام حسین کی زندگی کے ذریعے سے کہ راستہ یہ ہے۔ باقی دنیا کے اندر اگر رہنا ہے، آپ بتاؤ باقی کون ہے؟ اب یزید باقی ہے یا حسین باقی ہے؟ حسین باقی ہے۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، گھڑیاں حسین کی ہیں، صدیاں حسین کی، زمانہ حسین کا ہے، صدیاں حسین کی۔ یہ حسین علیہ السلام اللہ رب العالمین نے اس مقصد کے لیے اپنی بارگاہ کے اندر قبول کیا۔ اسی لیے امام حسین کو اس بڑے منصب پہ سرفراز کیا جانا تھا۔ تبھی تو محمد مصطفیٰ نے کہا اے اللہ میرے حسین سے محبت کر۔ دعا، میرے محمد کی دعا، میرے آقا کی دعا، ذرا غور کیجئے گا دعا کیا ہے۔ اللہ کے نبی دعا کر رہے کہ اللہ حسین سے محبت کر، اور اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے۔ تو اللہ کی محبت چاہیے۔ ہم میں سے کون ہے جو اللہ کی محبت نہیں چاہے گا؟ ہم سب چاہیں گے ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہو جائے۔ تو اللہ کی محبت حاصل کرنے کا راستہ میرے محمد نے بتایا، میرے حسین سے محبت کرو۔ اور محبت میں کیا ہوتا ہے؟ محبت میں کیا ہوتا ہے؟ محبت میں یہ ہوتا ہے کہ جو محبوب کا راستہ ہے وہ راستہ اختیار کیا جاتا ہے۔ جو محبوب کا راستہ ہے وہ راستہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اور میرے محبوب کا راستہ کیا تھا؟ میرے حسین کا راستہ کیا تھا؟ میرے محبوب کا راستہ تو کربلا کا راستہ تھا۔ یقین جانیے اگر امام حسین مدینہ میں بیٹھ کر بیعت کر لیتے تو یزید کی طرف سے عنایتوں اور نوازشوں کی وہ برسات ہوتی کہ تصور میں نہیں تھا۔ حجاز میں بیٹھ جاتے، باہر نہ نکلتے، یزید کی طرف سے عنایتوں کی اور نوازشوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ لیکن جب پورا ماحول ایک طرف ہو گیا ہے، تمام لوگ بدل گئے ہیں، حسین کہتے ہیں کہ نہیں، تیری مرضی نہیں چلے گی۔ اسلام نے یہ راستہ نہیں دیا کہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا۔ یہ تو راستہ کیسر کا تھا، کسرا کا تھا، یہ تو راستے ان کے تھے جن کو مٹانے کے لیے میرا محمد میرے نانا آئے تھے۔ میں تو آیا ہی اسی لیے ہوں کہ ان تمام راستوں کا خلا کما کر کے اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی شریعت کو، اس کے نظام کو، اس کے خلافت کو اس کے جامع ترین انداز کے ساتھ اس زمین پر قائم کروں۔ اب دنیا کے اندر رویے نظر آئیں گے۔ رویے کیا ہیں؟ رویے یہ ہیں کہ اس دنیا کے اندر محبت کے دعوے دار نظر آئیں گے، اور دعوے دار اس دور میں بھی کم نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین اپنے بھائی مسلم بن عقیل سے کہتے ہیں کہ آپ جائیں، جا کے ذرا دیکھیں کیا صورتحال کوفہ کی۔ مسلم بن عقیل جیسے ہی پہنچتے ہیں لوگ چوک در چوک دوڑے ہوئے آتے ہیں۔ ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی کوفہ کے اندر، ہزاروں لوگوں نے۔ تاریخ کے اوراق میں یہ بات بھی موجود ہے کہ مسلم بن عقیل اکیلے نہیں گئے تھے، اپنے 2 معصوم بیٹوں کو بھی ساتھ لے کر گئے تھے، ابراہیم کو بھی ساتھ لے کر گئے تھے۔ معصوم تھے بچے، کم عمر تھے، کم سن تھے۔ اور پھر معاملہ کیا ہوتا ہے اس کوفے کے اندر؟ یہ جو محبت کے دعوے دار ہیں، آج بھی اللہ رب العالمین وہ حقیقی محبت ہمیں عطا کرے۔ اور یہ وہ موقع ہے کہ جب میں دل میں کہتا ہوں کہ اللہ تو نے اس موقع پہ ہمیں پیدا نہیں کیا، ہم اس شرمندگی سے بچ گئے۔ کیا پتا تھا کہ ہمارا حال کیا ہوتا، کہ ہماری موجودگی کے اندر اس طرح حسین کربلا کے اندر اکیلے ہوتے، کوئی ساتھ دینے کے لیے مدینے سے اٹھ کر نہیں آتا، کوئی حجاز سے اٹھ کر نہیں آتا، کوئی 10 دن وہاں پر امام حسین موجود رہے، اس نرغے کے اندر رہے، اس فوجی محاصرے کے اندر رہے، اور وہ اہل بیت کی ہماری مبارک، ہماری مائیں اور ہماری مبارک بہنیں وہ وہاں پر موجود رہی ہیں، اور ان کے ساتھ حشر یہ کیا گیا ہے کہ محاصرہ کر دیا گیا ہے، پانی کے راستے بند کر دیے گئے ہیں، خوراک کے راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ یہ کل 200 لوگ تھے، ان میں 70-80 مرد عورت، 70-80 مرد عورت،
اور اس کے بعد 150 کے قریب جیلوں میں 60-70 بچے. لڑنے والے جوانوں کی تعداد 70 سے زیادہ نہیں ہے. 70 لوگ ہیں 71 میں امام حسین، باقی 70-80 عورتیں اور اس کے بعد باقی بچے. تو 70 لوگوں کا معاملہ اور مقابلہ کیا ہوگا؟ یہ 70 لوگ تو مقابلہ نہیں کر پائیں گے. لیکن اس کے باوجود ان 70 لوگوں نے اس یزید کا تقاضا تھا کہ اپنے آپ کو سپرد کرو، سپرد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. پیش کرو اپنے آپ کو، پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. حاکمیت تسلیم کرو یزید کی، یزید کی حاکمیت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. بیعت کرو یزید کی، یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. کہا کہ یہ گردنیں ان جسموں سے جدا ہو سکتی ہیں لیکن حسین اور حسینی کسی بھی دور کے اندر یزید کی حکمرانی کو قبول نہیں کر سکتا. سبحان اللہ، کتنا عظیم پیغام ہے. اور پھر دیکھیں دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے. وہ جو اتنے سارے لوگ کہ جن لوگوں نے ہاتھوں پر بیعت کی تھی، وہ ابن زیاد جب آتا ہے اور ابن زیاد آ کر وہاں پر اعلان کرتا ہے کسی بھی قبیلے کے فرد نے اگر مسلم بن عقیل کو پناہ دی میں اس کے گھر کو اجاڑ دوں گا، اس کے سردار کو قتل کروں گا. اب سردار کو قتل کروں گا تو سردار نے سارے قبیلے کے لوگوں سے کہا خبردار کوئی مسلم بن عقیل کو اپنے پاس پناہ نہیں دے گا. اور پھر وہ کیفیت اور حالات کیا ہے؟ نمائندہ حسین ہیں، آل علی میں سے موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود حالت یہ ہے کہ اب کوئی گھر سر چھپانے کی جگہ مسلم بن عقیل کو نہیں دے رہا. یہ بے سر و سامانی کا عالم ہے. اور یہ حالت ہے کہ ایک گھر کے دروازے کے باہر بیٹھ گئے ہیں، کوئی گھر میں گھسنے کے لیے اور پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کہ اچانک گھر کا دروازہ کھلتا ہے اور عورت باہر کسی مرد کو دروازے پہ بیٹھا دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے. پوچھتے کہ تو کون ہے اور کیوں آ کر میرے دروازے پر بیٹھ گیا ہے؟ مجبور ہو کر کہتے ہیں کہ میں مسلم بن عقیل ہوں، میرے پاس کوئی در نہیں تھا پناہ کے لیے، مجبور ہو کر یہاں پر آیا ہوں. حیران ہوتی ہے کہ آل رسول میرے دروازے پر عورت تھی، دل میں رحم آ گیا، کہا کہ اندر آ جاؤ. کمرے میں چھپا دیا اور کہا کہ جب تک یہ شور شرابہ ختم ہو جائے، تلاش ختم ہو جائے، کسی وقت نکل جانا. لیکن جب رات کو شوہر گھر میں آتا ہے، آ کر بیوی کے رویے کو دیکھتا ہے، گھر کی تلاشی دیکھتا ہے، مسلم بن عقیل نظر آتے ہیں اور حوالے کر دیا تھا ابن زیاد کے. کوفے کا کوئی ایک گھر ایسا نہیں ہے جو پناہ دے. مسلم بن عقیل تو گرفتار ہو گئے، مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا. معصوم 2 بچے، ان 2 بچوں کو کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں. یہ تھے سارے مسلمان جو کلمہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ. اور آل رسول کی حالت یہ کہ 2 معصوم بچے ہیں، مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں، کوئی ان کو سر چھپانے کی جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر ایک عورت نے کام کیا، اپنے پاس پناہ دی اور کہا کہ بیٹا رات جب ہو جائے، رات کو اندھیرے منہ نکل جانا، قافلہ ہے باہر بیٹھا ہوا، اس قافلے نے نکلنا ہے، اس قافلے کے ساتھ شامل ہو جانا. اب یہ دونوں معصوم بچے رات کے اندھیرے میں نکل گئے. تصور کریں کیا حالات گزر رہے ہیں. یہ اللہ کی زمین کیسی کیفیتوں کو دیکھ رہی ہے. یہ کم سے کم بچے دوڑتے ہیں بیچارے، دوڑ کے جب تک وہاں پہنچے تو قافلہ آگے نکل چکا ہوتا ہے، قافلے کی دھول نظر آ رہی ہے. بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے کہتا ہے بڑھو دوڑو، دونوں بڑھتے ہیں دوڑتے ہیں. چھوٹے بھائی کے پاؤں میں کانٹا چبھ جاتا ہے، وہ کانٹا چبھنے کی وجہ سے دوڑ نہیں پاتا. بڑا بھائی گھسیٹ رہا ہے، کتنا گھسیٹ پائے گا بیچارہ، وہ گھسیٹ کیا ہے آگے نہیں لے جا پاتا. وہیں پر بیٹھے رو رہے ہو دونوں معصوم بچے. اب کیا کریں، مجبور ہو گئے. اتنے میں تلاش کرنے والے صاحب سپاہی پہنچ جاتے ہیں ابن زیاد کے، وہ ان دونوں بچوں کو اٹھا کے ابن زیاد کے پاس پیش کر دیتے ہیں. اب کوئی بتانے والا نہیں ہے امام حسین کو پیچھے سے کہ آپ کے نمائندے یہاں پر ہیں. ان کے ہاتھ پر اتنی بڑی بیعت ہوئی، ابن زیاد کے جبر کے سامنے، اس کے ظلم کے سامنے کوئی نہیں ٹک سکا ہے. اب کوئی ایک گھر ایسا نہیں ہے کہ حسین اگر آ جائیں تو ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. کربلا اتنا دور بھی نہیں ہے کوفے سے کہ لوگ نکلیں اور نہ پہنچ سکیں. پورا شہر موجود ہے اور وہاں میدان کربلا کے اندر حسین اکیلا موجود ہے اپنے اس ساتھیوں کے ساتھ، اپنے سپاہیوں کے ساتھ. لیکن اس منظر نے، اس جنگ نے بھی حالات بتا دیے کہ اس یزیدی لشکر کے اندر
دو شخصیتیں اور دو کردار بڑے اہم ہیں اور ان کے تذکرے ضرور آپ نے سنے ہوں گے. ایک کا نام حر ہے. حر آیا یزید کے لشکر کے اندر ہے لیکن دیکھتا ہے کہ سامنے میرا حسین ہے. معلوم ہے کہ یہاں سے نکل کر وہاں جانا اپنی موت کو پیغام دینا ہے, شہادت کو پیغام دینا ہے, لیکن وہاں کھڑا ہوا وہ حر اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ میرا شمار یزیدی لشکر کے اندر ہو. میں چاہے مٹ جاؤں, چاہے جام شہادت نوٹ کر لوں, میرا جام شہادت تو حسین کے ساتھ ہونا چاہیے. اپنا گھوڑا بڑھاتا ہے اور امام حسین کے ساتھ آگے شریک ہو جاتا ہے. ایک اور بھی کردار ہے, سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فاتح ایران عراق, ان کا بیٹا, وہ بھی جلیل القدر لوگوں میں سے شامل ہے. ابن زیاد کے پاس آیا ہے کہ مجھ سے وعدہ کر کہ تو مجھے حکمرانی کا کوئی علاقہ دلا دے گا, گورنر بنوا دے گا, یزید سے کہہ کر. تو اس نے کہا ابن زیاد نے ایسے نہیں ہوگا, یہ معاملہ ایسے نہیں ہوگا, اس کے لیے معاہدہ کرنا پڑے گا. کہا بتاؤ کیا معاہدہ کرنا ہے؟ کہا کہ گورنری ملے گی لیکن بدلے میں کربلا کے میدان میں یزید کے لشکر کی سالاری کرنی پڑے گی. یہ انسان کا امتحان ہے. اس شخص نے یہ معاہدہ قبول کر لیا اور سید سعد بن نبی وقاص کا بیٹا, اتنے بڑے صحابی کا بیٹا جو مکی دور میں ایمان لے کر آئے, اللہ کے رسول کا ساتھ دیا, ان کا بیٹا آج کہاں کھڑا ہوا ہے؟ حسین کے سامنے تیر تانے کھڑا ہوا ہے. یہ پورا منظر اور یہ پوری کیفیت, یہ ہم سب لوگوں کے لیے ایک امتحان ہے, یہ ہم سب لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے. یہ سارے کردار ہیں جو دنیا میں ان ناموں سے اس دور میں موجود تھے, اور یہ سارے کردار اگر تطبیق کی جائے آج کے اس دور میں آج بھی نظر آئیں گے. یہ گئے نہیں آج کے اس دور کے اندر. یہ کربلا اس سرزمین انسانی کے اوپر ایک مرتبہ کے لیے برپا نہیں ہوئی. یہ کربلا کا میدان آج بھی موجود ہے. حسین, میں پہلے بات کہہ چکا کہ خدا رب ذوالجلال کہہ چکا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. میرا ایمان ہے کہ حسین آج بھی موجود ہے اور کربلا کے پیغام یہ دے رہا ہے میرا حسین کہ آؤ کربلا کے میدان کو ویران مت کرو. آؤ کربلا کے میدان میں جس طرح اس دور کے اندر میں نے دین کو بچایا تھا, آج بھی تم اٹھو اور اس دین کو بچانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اس دور میں یزیدی لشکر سامنے تھا, اس دور کے اندر وہ اپنی خلافت قائم کرنا چاہتا تھا, حکمرانی قائم کرنا چاہتا تھا. اس دور کے اندر جانیں دینی تھی, جانیں اس خدا کے نظام کے لیے, اس بادشاہت کو مٹانے کے لیے, اس طاغوت کے نظام کو مٹانے کے لیے میں نے قربانی دی خدا کی خلافت کے نظام کو زمین پر قائم کرنے کے لیے. تو جو میرے ماننے والے ہیں, جو مجھ سے عشق کرنے والے ہیں, جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں, وہ میدان کربلا کو کبھی خالی نہیں ہونے دیں گے. حسین پکار رہے ہیں, میدان پکار رہے کہ آؤ آج بھی کربلا کے اس میدان کو, کربلا کی اس سرزمین کو دوبارہ اپنے خونوں سے گرم کرو. جو بھی طاغوت کی حکمرانیاں آج اس دنیا کے اندر قائم ہیں, آج آ کر ان کو للکارو, جس طرح حسین نے للکارا تھا کربلا کے میدان کے اندر, جس طرح حسین نے ان کو مٹانے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے تھے اور سب کچھ لٹا دیا تھا. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی حقیقی تفسیر ہے کہ اگر کسی نے کلمے کو سمجھنا ہے, کلمے پر ایمان لانا ہے, کلمے پر عمل کرنا ہے, تو اس کلمے پہ عمل کرنے کا راستہ کربلا کا راستہ ہے جو میرے حسین نے دکھایا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے اس دور کے اندر چاروں طرف یزید کی حکومت ہے. کہاں ہے کہ حکومت نہیں یزید کی؟ آج جس طرف چلے جائیں دنیا کے اندر 250 ممالک ہیں, ان میں سے 60-70 ممالک وہ ہیں کہ جہاں مسلمانوں کی یا ایسی مملکتیں موجود ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان مملکتیں کہلاتی ہیں, لیکن کسی ایک جگہ بھی وہ نظام قائم نہیں ہے جس نظام کو قائم کرنے کے لیے میرے حسین نے قربانی دی تھی. میرے دوستوں اور بھائیوں, کیا کل قیامت کے روز حوض کوثر پر, کل قیامت کے روز پل صراط پر جب ہماری ملاقات حسین سے ہوگی, کیا ہم اپنا چہرہ
حسین کو دکھانے کے قابل ہوں گے؟ یقیناً ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ جتنے بڑے مجرم اس دور میں یزید کے لشکر میں شامل لوگ تھے، ہم بھی اتنے ہی بڑے مجرم ہیں کہ ہم نے حسین کے پیغام کو نہیں تھاما، حسین کے پیغام کو نہیں پکڑا۔ ہماری گردنوں پہ ہمارے سر قائم، ہمارے گھروں کے اندر ٹھنڈے پانی موجود، بہترین بستر موجود، آسائشیں موجود اور آرام موجود، کوئی ایک مقصد حسین کے لیے مچل نہیں رہا، بے تاب نہیں ہو رہا، تڑپ نہیں رہا، بے قرار نہیں ہو رہا۔ بس ایک رسم ادا کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو ان محفلوں کے اندر آگے شریک تو کر لیتے ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حسین کا پیغام ایک لمحے کا، ایک دن کا پیغام نہیں ہے، قیامت تک کا پیغام ہے۔ اس کے لیے ہماری زندگیوں کے لیے لمحے نہیں، اس کے لیے ہماری زندگیوں کے لمحے نہیں چاہیے، ہماری زندگیاں چاہیے۔ جب ہم اپنی زندگیاں مقصد حسین کے لیے وقف کریں گے تبھی اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی حاصل کر سکیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں امام حسین کے اس مشن کو اور مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین ہمیں حر بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی زندگی کے ان نفسانی خواہشات کی جو لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں، ان نفسانی خواہشات کو چھوڑ کے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے دین کو قائم کرنے کے لیے وقف کر دیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحان اللہ رب العالمین۔ یہ تھے محترم زین العابدین لغاری بھائی کے جو اپنی اس بصیرت افروز خطاب سے ہمارے دلوں کو منور کر رہے تھے اور شہادت حسین کے فلسفے اور واقعہ کربلا کے فلسفے کو موجودہ حالات کے ساتھ شامل کر رہے تھے۔ میں یہاں موجود تمام لوگوں سے یہ بات کہوں گا جو ایک ہمارا سب کا طریقہ کار بھی ہے اس محفل کا، کہ اگر آپ میں سے کوئی شخص کسی بھی حوالے سے، اس پروگرام کے حوالے سے یا اس سے مختلف کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہو تو زین العابدین بھائی سے وہ سوال کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ پیش کر سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو محافل ہوتی ہیں اور مساجد میں بھی ہم پروگرام اکثر دیکھتے ہیں، آپ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی کوئی خطاب کرتا ہے تو سوال کی اجازت نہیں دیتا اور اتنی دیر میں تو مجلس جو ہے محفل ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن الحمدللہ رب العالمین اگر حضرت عمر سے کوئی غلام کوئی ان کا جو ہے وہ عوام میں سوال کر سکتا ہے تو جو کچھ ذہن میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اگر آپ کے ذہن میں اس سے متعلق کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں، ورنہ پھر جو ہے وہ محفل کو آگے بڑھائیں گے۔ کوئی سوال کسی کے ذہن میں